صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں میرے رب نے پہلا ہمیں حکم دیا، یہ پہلا امر آیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پیچھے یہ جو 20 آیات گزری یا سورۃ فاتحہ گزری، احکام نہیں آئے، حکم پہلا ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ بلکہ پہلی آیت کا ترجمہ، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب اللہ نے فرمایا اے لوگو، تو لوگوں میں یہ جو پہلا گروہ آیا تھا، مؤمنین مخلص، وہ بھی آ گئے، جو منافقین تھے وہ بھی آ گئے، جو کافر گزرے وہ بھی آ گئے۔ اب مومنوں کو اگر خطاب ہوگا تو یہ مطلب ہوگا، اے لوگو، اے مومنو، جو اپنے رب کی عبادت پر لگے ہوئے جمع رہو، قائم رہو۔ اور اگر کافروں کی طرف متوجہ ہوگا حکم، تو کافروں کو حکم ہوگا غیروں کی عبادت چھوڑ دو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ منافقوں کی طرف متوجہ ہوگا، اپنے کفر اور نفاق سے بعد آ جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم کو، انتہا درجے کی محبت کو، انتہا درجے کی عاجزی اور تذلل اللہ کے سامنے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ انتہائی درجے کی محبت اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے، بلکہ اسی صورت میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے بڑی شدید اور سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کو سب سے بڑھ کے محبت بھی اللہ سے ہوتی ہے، اور یہ انتہائی درجے کی محبت کا نام ہی عبادت ہے۔ باقی بندہ سوچے کہ مجھے اپنے ماں سے بھی محبت ہے، باپ سے محبت، بچوں سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، قریبی رشتہ داروں سے محبت، یہ محبتیں ہیچ ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی محبت سے یہ محبتیں بڑھ جائیں تو پھر تو غلط کام ہے۔ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کے ہے، اسی کا نام عبادت، اور اسی طرح تعظیم ہے۔ اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ چہرہ جو ہمارے بدن میں سب سے عمدہ عضو ہے، اس کو ہم زمین پہ رگڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ بس تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم ذلیل ہیں۔ تو یہ انتہائی درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جو پیدا کرنے والا ہو، اس سے پتہ چلا عبادت اس کی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، عبادت خالق کی ہوگی، مخلوقات میں سے تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو خود پیدا ہوا ہو اس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ تو وہ ذات ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تو پیدا نہیں ہوا۔ تو فرمایا اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ پیدا کرنے والی صفت رب کی مومن مانتا ہے، موحد مانتا ہے، مشرک مانتا ہے، کافر مانتا ہے، منافق مانتا ہے، دہریے مانتے ہیں، سارے دہریے ایک ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقهم، ان کو کس نے پیدا کیا، سارے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ کافر بھی مانتے تھے، ہاں دہریے ہیں، وہ ساری چیزوں کے وجود کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کچھ دہریے آ گئے اور مناظرہ کرنا چاہتے تھے، کچھ پوچھنا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، امام صاحب کو شکست دینا چاہتے تھے کہ یہ اللہ تو نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام تو خود بخود چل رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بس ٹھہرو، میں تو ایک تھوڑی سی سوچ بچار میں ہوں، بڑی گہری غور و فکر میں ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک درخت ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے، خود بخود گر جاتا ہے، اس کے تختے اس کے پھٹے خود بخود بننے لگتے ہیں، میرے دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود وہ پھٹے جڑنے لگتی ہیں، میخیں لگنے لگ جاتی ہیں، ایک کشتی خود بخود تیار ہو جاتی ہے، وہ خود بخود خشکی سے چل کے پانی میں آ جاتی ہے،
اور خود بخود چلتی ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے سواریوں کو لاتی ہے، لے جاتی ہے، واپس بھی لاتی ہے، کرایہ خود بخود وصول کر دے رہی ہے۔ تو ہنسنے لگے، ہم نے تو سوچا تھا امام صاحب بڑے عقل مند ہیں، یہ تو بیوقوف نظر آتے ہیں کہ ایک درخت خود بخود گر گیا، پٹے خود بخود بن گئے، میخیں خود بخود لگنے لگ گئی، جڑنے خود بخود لگ گئے، خود بخود وہ چل کے آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے امام صاحب؟ تو امام صاحب نے کہا جب ایک درخت خود بخود نہیں گر سکتا، پھٹے خود بخود نہیں بن سکتے، جب یہ سارا کام خود نہیں ہو سکتا، تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سورج، چاند، یہ خود بخود کیسے بن گئے؟ اور پھر ایک کشتی جو چھوٹی سی چیز ہے وہ خود بخود نہیں چل سکتی، یہ پورا کارخانہ ہے کائنات، یہ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو چلا رہا ہے۔ سارے امام صاحب کے ہاتھ پہ اسلام لے، سمجھ آ گیا۔ تو فرمایا الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، آخری عمر میں اللہ نے انہیں دیا تھا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی بھی کفالت کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت مریم کے پاس ایک دفعہ حجرے میں آئے تو دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل، ہر قسمی پھل، پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے۔ حضرت زکریا نے جب دیکھا هنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اللہ تو مریم کو بے موسمی پھل کھلا سکتا ہے، مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے زکریا کی پکار کو سن لیا، دعا قبول کر لی۔ فرمایا انا نبشرک بیحییٰ، اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ بیٹے کی یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ایسا بیٹا دیں گے، ایسے نام والا بیٹا کہ اس نام والا پہلے ہم نے بھیجا ہی نہیں۔ اب حضرت یحییٰ کو اللہ نے وحی کی کہ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، اپنی امت کو سمجھاؤ۔ حضرت یحییٰ نے اپنی امت کو کیسے سمجھایا؟ فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور یہ مثال، اس مثال سے سمجھایا، تم میں سے کوئی بندہ ایک غلام سونے سے، چاندی سے، پیسوں سے خرید کے لاتا ہے، مہنگے دام، اب خرید کے لایا غلام۔ اب غلام کیا کرتا ہے؟ وہ تو اس لیے لایا تھا کہ یہ میری خدمت کرے گا، میرے ساتھ مدد کرے گا۔ اب غلام کیا کرتا ہے؟ سارا دن کماتا ہے، وہ کمائی شام کو کسی اور بندے کو دے کے آ جاتا ہے۔ پیسے کون بھر کے لایا؟ مالک، سونے سے چاندی سے جتنا بھی مہنگا تھا، اب لے کے آیا کہ یہ میری سپورٹ کرے گا۔ غلام کیا کرتا ہے؟ سارا دن جو کماتا ہے وہ جا کے کسی اور کو دے کے آ جاتا ہے۔ اب حضرت یحییٰ نے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون اس غلام کو برداشت کرے گا اور کتنی دیر برداشت کرے گا؟ فرمایا ایسے اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دی، نعمتیں دی، طاقتیں دی، قوت بصارت دی، سماعت دی، بولنے کی قوت دی، اللہ نے حواس خمسہ تھے جتنے تھے، یہ ساری نعمتیں دی، پیدا اللہ نے کیا۔ اب میں عبادت غیر کی کروں، میرا رب مجھے کتنی دیر برداشت کرے گا؟ جس طرح کوئی مالک اس نوکر کو برداشت نہیں کرتا، اس غلام کو برداشت نہیں کرتا، تو میرا رب بھی ایسے بندے کو برداشت نہیں کرتا، بالآخر عذاب میں ڈالے گا۔ تو فرمایا ہے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور عقیدہ ختم نبوت پہ شاید آپ کو یاد ہو ایک پہلی دلیل گزر چکی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ نے فرمایا یہ مومن متقین ایسے لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے جو محبوب آپ پر نازل ہوا، اس کتاب پہ ایمان ہے ان کا، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پہ، صحیفوں پہ، ان تعلیمات پہ بھی ان کا ایمان ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا۔ وہاں اللہ نے من بعد کا لفظ نہیں نازل کیا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اور یہاں بھی ایسے ہی والذین من قبلکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور آخری نبی، یہ امت بھی آخری نبی، آخری نبی کی امت ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہ بار بار گزارش اس لیے کر رہا ہوں، یہ فتنہ بڑے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا جا رہا ہے، بڑے دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کم و بیش 99 آیات ذکر کی ہیں جو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میرے بعد آئیں گے تو 30 لوگ دعوے کریں گے، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے،
سنو میرے نبی نے فرمایا میں آپ لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ جاؤ۔ دیکھیں ہم نے عبادت اپنے رب کی، یہ پہلا حکم آیا تو ہم اس پہ اتنے پکے ہو جائیں نا۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ قولی عبادت آپ ہی کے لیے، اللہ بدنی عبادت آپ ہی کے لیے، اللہ مالی عبادت آپ ہی کے لیے۔ میں پکاروں یا کا لفظ لگا کے، جب یا کا لفظ لگا کے کسی کو بھی پکاروں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ یاد رکھوں، بس یہ پکارنا عبادت ہوتی ہے، یہ دعا عبادت ہوتی ہے۔ یا اللہ کہہ کر پکاروں اور کسی کے لیے نہ پکاروں، پکاروں تو اللہ کو پکاروں، ہر مشکل میں پکاروں تو کس کو پکاروں؟ اللہ کو۔ یہ قولی عبادت۔ بدنی عبادت، میں تعظیم یوں کروں، میں رکوع کروں، میں سجدے کروں، میں طواف کروں تو اللہ کے گھر کا، سجدے کروں اللہ کے، ایسا تو نہیں چوکھٹ پہ بھی سجدہ، قبر پہ بھی سجدہ، بتوں پہ بھی سجدہ، سورج کو بھی سجدہ، چاند کو بھی سجدہ۔ اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ اب میں ہر ایک کو سجدے کرتا رہوں، کٹوا نہ دوں میں اس سر ہر ایک کے سامنے جھک جائے، تو میں نے کس کے سامنے سجدہ کرنا؟ صرف ایک اللہ کے سامنے۔ اب دلیل والا کیا دیتے؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا فرشتوں کو؟ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو۔ تو جب اللہ نے حکم دیا پھر تو سجدہ کرنا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی غیر جگہ سجدے کا حکم دیا تو پھر ہم بھی کریں۔ کہیں حکم ہے قرآن مجید میں، پورا قرآن ہے اللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے، اگر کہیں حکم آیا ہم سب سے پہلے سجدہ کریں گے کسی غیر کو۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے آ کے سجدہ کر دیا حضور کو، ایک میں آتا ہے آ کے پوچھا حضور علیہ السلام سے، ہم جاتے ہیں جی جھوٹے جھوٹے بادشاہ ہیں کیسر و کسرا کے دربار میں، لوگ تعظیمی سجدے کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں حضور آپ کو سجدہ کروں۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں اگر کسی کو سجدہ تعظیمی جائز ہوتا، سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ۔ جب میرے نبی نے بیوی کو حکم نہیں دیا تو پھر ہم کسی غیر کے سامنے کیوں سجدہ کریں؟ یہ اپنی پیشانی غیر کے سامنے کیوں ٹیکے؟ یہ جھکے گی تو صرف میرے رب کے سامنے جھکے گا اور کسی کے لیے نہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر تو کفر عبادت کا سجدہ سمجھ کے کسی غیر کو کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تعظیمی سجدہ کرتا ہے یہ بھی حرام عمل ہے، حرام عمل ہے، حرام عمل ہے، شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ سکو۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے والا بنائے۔